بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ آج ہم بات کریں گے ہائیڈرولوجی، علم آب پر یعنی پانی کا چکر۔ برنارڈ پالسی وہ پہلا شخص تھا جس نے آج کے دور کے پانی کے چکر کا نظریہ 1580 عیسوی میں پیش کیا تھا۔ اس نے یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سمندروں کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور کیسے ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بادل اندرون حرکت کرتے ہیں، یہ پانی جھیلوں اور ندی نالیوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے اور واپس سمندروں سے جا ملتا ہے، اور اسی طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ قدیم وقتوں میں لوگ زیر زمین موجود پانی کے ذرائع سے واقف نہ تھے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، وہی زیر زمین پانی کی موجودگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک میں درج آیات مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ سورۃ زمر آیت 21، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی۔ سورہ روم آیت 24۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ مومنون آیت 18، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ 1400 برس پہلے کوئی بھی کتاب پانی کے چکر کی اتنی درست وضاحت پیش نہیں کرتی تھی۔ بخارات، آسمان کی قسم جس سے مینا اترتا ہے، بادلوں کو بارور کرنے والی ہوائیں۔ سورہ حجر آیت 22۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارور کرنے والیاں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا۔ یہاں پر عربی لفظ تواقیہ جس کا مطلب ہے بارور کرنا، اس فرمان میں بارور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوائیں بادلوں کو دھکیلتی ہیں اور ان کو یکجا کرتی ہیں، اکٹھا کرتی ہیں، اور اس کے بعد بارش برستی ہے۔ اسی قسم کی وضاحت قرآن پاک کی درج ذیل آیات میں بھی پیش فرمائی گئی ہے۔ سورہ نور آیت 43۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر تہہ کر دیتا ہے، تو دیکھے گا کہ اس کے بیچ میں سے مینا نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں، ان میں کچھ اولے، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آگ دیکھے۔ سورہ روم آیت 48۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کرتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے مینا نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ معادت پر جدید مواد اسی موضوع پر قرآن پاک کی وضاحت سے مکمل ہم آہنگ ہیں۔ پانی کا یہ چکر قرآن پاک کی دیگر آیات مبارکہ میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ علم ارضیات میں تہوں فلوڈنگ کا نظریہ حالیہ دریافت ہے، اور یہی عمل پہاڑوں کے سلسلے وجود میں آنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ زمین کی پرت جس پر ہم مقیم ہیں اس ایک سخت خول کی مانند ہے، جب کہ اس کی گہری تہ گرم اور سیال ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے میں کارآمد نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں کے اسی نظریے کا مرہون منت ہے۔ پرتیں ہی تھیں جنہوں نے پہاڑوں کے لیے بنیادیں فراہم کی تھیں۔ علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے، اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے، بہت پتلا ہے، یعنی 2 تا 35 کلومیٹر کے درمیان۔ چونکہ زمین کی پرت کمزور ہے، لہٰذا اس کے کانپنے کے مواقع زیادہ ہیں۔ پہاڑ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہوں، جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کو استحکام بخشتے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بالکل ایسی ہی وضاحت پیش کرتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 6 تا 7۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں؟ عربی لفظ اوتاہدہ کا مطلب میخیں، جس طرح ایک خیمے کو نصب کرنے کے لیے میخیں لگائی جاتی ہیں، وہ ارضیات کی تہوں کی گہری بنیادیں ہیں۔ ایک کتاب یہ انوار زمین علم ارضیات پر ایک حوالے کی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں ایک درسی کتب کی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کا ایک مصنف ڈاکٹر فرانک پریس بھی ہے، وہ اس کتاب کا مصنفین میں شامل ہے۔ وہ 12 برس تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کا مشیر سائنس بھی رہا تھا۔ اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک
مثلث کی شکل کے موافق بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جز قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر پریس کے بقول پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 31۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپیں۔ قرآن پاک نے اسی قسم کا پیغام کچھ اور آیتوں میں بھی پیش کیا ہے۔ والسلام۔